मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इल्म की तीन किस्में, ठीक है ना। एक इल्म वो जिसकी आप में सिरे से सलाहियत है ही नहीं, एक इल्म वो जिसकी सलाहियत है लेकिन हर एक में नहीं है, कुछ लोगों में है और कुछ लोगों में नहीं है। तो इस तरह से हमने तीन किस्मों में तकसीम कर दिया। फिर जितनी किस्म में भी उनमें बुनियादी दो किस्में हैं, कुछ उलूम वो, बल्कि तीन किस्में हैं। कुछ उलूम वो हैं जिनके सीखने से आपको नुकसान होगा, कुछ उलूम वो हैं जिनके सीखने से ना फ़ायदा होगा ना नुकसान, टाइम वेस्टिंग होगी, और कुछ उलूम ऐसे हैं जिनको सीखने से आपको दुनिया में या आखिरत में फ़ायदा होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम और कुरान उन उलूम को फोकस करता है कि जिनकी आपके अंदर सलाहियत भी हो, नंबर दो जिनको सीखने से, जिस नॉलेज के आने से आपको दीन या दुनिया में फ़ायदा भी हो। तो आप छन्नी से छाने, सुबह शाम जो आप मालूमात ले रहे हैं ना, अब इल्म के ज़राए बहुत सारे हैं। यूट्यूब एक ज़रिया है, मजहबी स्कॉलर्स को सुनना और डॉक्टरों को सुनना, टेलीविज़न में सारा दिन बैठ के प्रोग्राम देखना, ये सारे किसके ज़राए हैं? इल्म के। देखने से भी इल्म आता है, सुनने से भी इल्म आता है, किताब पढ़ने से भी बोलो इल्म आता है। कुछ उलूम ऐसे हैं जो आप कोशिश के बगैर ही आ रहे होते हैं, वो यानी आप सीखने की कोशिश नहीं करते लेकिन माहौल आपको सिखा रहा होता है। मिसाल के तौर पर सर्दियों में आपने हमारा बयान सुना कि ठंडे पानी से नहाना चाहिए। आप नहा के बाहर आए तो पहला जो आपने जो शॉवर खोला ना, तो वहीं खड़े के खड़े रह गए, हिल ही नहीं पा रहे आप। तो एक नॉलेज में इजाफा हो गया, आपकी नॉलेज क्या हो गई? ऑटोमेटिकली बढ़ गई कि भाई ये हुक्म हर एक के लिए नहीं। पहले आदी बनाना पड़ता है अपने आप। आज तक ठंडे से नहा ही नहीं, एकदम ठंडे ठाठ हो गए, बॉडी बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही। ये नॉलेज ऐसी नहीं जो आपने सीखने की कोशिश की हो, ऑटोमेटिकली आपको ये नॉलेज मिल गई। दूसरी शादी के बाद इंसान, मुंह से एक लफ्ज आ रहा था, ऐसे जलील होता है वो, जो जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना फलाने की तरह जलील हो गया। अब वो अच्छा नहीं लग रहा वो लफ्ज, अबे कुत्तों की तरह जलील है, वो क्या बोलूं उसमें मैं और किस तरह जलील होता है आदमी? क्योंकि पहले ससुराल से इतना दबाव, इतनी गालियां, इतनी सलावातें, ये नॉलेज भी जब तक आपको तजर्बा नहीं होता ना, उस वक्त तक ये नॉलेज हासिल, हालांकि आपने शादी जलील होने के लिए की नहीं थी, ये नॉलेज हासिल करने के लिए थोड़ी की थी आपने दूसरी शादी के, देखो कैसे जलील होते हैं। लेकिन जब आपने की, आपने तो इसलिए की मजे उड़ाने के लिए, एक बीवी थी, दो हो जाएंगी, लेकिन आपकी नॉलेज में होते ही करते ही इजाफा हो गया कि ये वाले उलूम मेरे पास इससे पहले नहीं थे, जो अब मेरे पास मुझे अल्लाह ने उलूम दिए। ये इल्म नहीं है, बहुत सारे उलूम हासिल होंगे। आप जिल्लत की डेफिनेशन पता चलेगी कि असल में एक्चुअली जिल्लत इसको बोलते हैं। इससे पहले तो हम बाप से डांट खाने को जिल्लत समझते थे। वो एक आदमी का बड़ा अच्छा क्लिप आया कि टेम्परेचर के बारे में लिखा होता है ना, इतने डिग्री टेम्परेचर है लेकिन फील इतना होता है ना, तो लोग बड़े परेशान होते हैं, यार जब जितने डिग्री टेम्परेचर है, हीट है, 30 डिग्री है, तो फील भी 30 होनी चाहिए ना, 30-35 क्यों हो रही है? 30 डिग्री जो फीलिंग में 35। तो उसने बताया कि इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे आपके अब्बा ने आपको थप्पड़ मारा और उसी दौरान आपका दोस्त आ गया, तो थप्पड़ से जो आपको जिल्लत हुई थी ना, वो तो जिल्लत जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही आपका दोस्त आ गया और आपके मुंह पे उसने निशान देखा, तो फीलिंग क्या होंगी? वो डबल होंगी। समझ रहे हो कि नहीं? तो कुछ नॉलेज ऐसी हैं जो हम ना चाहते हुए भी हमें हासिल हो रही होती। बहुत सारी नॉलेज की ऐसी किस्में हैं जो हमें नहीं पता होता, लेकिन हम तजर्बों से सीख रहे होते हैं। वो गॉड गिफ्टेड नॉलेज होती है और वो ज्यादातर मुफीद नॉलेज ही होती है। वो अल्लाह की तरफ से नॉलेज है कि अल्लाह सिखा रहा होता है। अब जलील तो होते हैं 2 शादियों के बाद, लेकिन फिर भी करें आप इस जिल्लत को, अल्लाह के लिए बर्दाश्त करें। तो अब एक बात अच्छी तरह समझ लें, हम जो सुबह शाम जो हमारे पास नॉलेज आ रही है, फेसबुक से, यूट्यूब से, टिकटॉक से, इंस्टाग्राम से, किताबों से, टीचरों से, मजहबी स्कॉलर से, मस्जिदों में बयानात से, इसमें आपको जो गैर इख्तियारी नॉलेज है उसको तो आप रोक नहीं सकते, वो तो ऑटोमेटिकली आपको अल्लाह की तरफ से मिल रही है और वो मुफीद नॉलेज ही होती है। आपको फितरत सिखा रही होती है कि ये गलती दोबारा मत करना। जैसे मुझे याद है बचपन में
ہماری دادی کی رشتہ دار لگتی تھیں, بلکہ ہماری والدہ کی دادی لگتی تھیں. وہ ہم چھوٹے بچے تھے تو انہوں نے وہ پان کھاتی تھیں. اللہ نے مجھے سگریٹ پان سے اس واقعے کی وجہ سے بھی بچایا ہوا ہے. تو کیا تھا کہ بچوں کو شوق ہوتا ہے, میری عمر 10 سال تھی تو میں نے جا کے چپکے سے جا کے ان کا تمباکو کا ڈبہ کھولا. میں نے کہا یہ کیا کھاتی ہیں صبح شام, ایسے چٹکی بھر کے نا تمباکو کی منہ میں بھر لی کھانے کی نیت سے کہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کیا ہے یہ. الحمدللہ ایسا نالج میں اضافہ ہوا. حالانکہ میری نالج حاصل کرنے کی نیت یعنی میرے تو یہ تھی کہ کچھ تو اس میں مزہ ہے. میں نے تو یہ کہا نا بھی ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کیا, یہ نیت نہیں تھی, سوری. نیت یہ تھی کہ یہ جو ہماری والدہ کی دادی ہیں یہ اتنے شوق سے یہ پابندی کے ساتھ کھاتی ہیں, کچھ تو نشہ ہوگا نا اس میں, ہم بھی کھاتے ہیں. تو وہ اتنی سی چٹکی لیتی ہیں, ہم نے کہا چمچ بھر کے ہم نگل لیتے ہیں اس کو. تو جب میں نے وہ کھایا ہے تو الحمدللہ اتنی نالج میں میرے اضافہ ہوا ہے نا, ایسا اضافہ ہوا. اس کے بعد میں نے, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ تمباکو کبھی سونگھنے کی بھی کوشش کی. شکر ہے نگلا نہیں, میں جب چبایا ہے میں نے اور جو میرا دماغ گھوما ہے, الٹیاں لگی ہیں اور بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ پٹوں گا میں, تو چھپ کے کہیں کمرے میں بیٹھ گیا کہ اس کے اثرات جب ختم ہوں گے تو میں نمودار ہوں گا. خیر, یہ وہ والی نالج ہے جو ہمیں کس کی طرف سے ملتی ہے, گاڈ گفٹڈ, اللہ کی طرف سے ملتی ہے یہ نالج. اس کا بڑا فائدہ ہو گیا نا فائدہ. اس کے بعد ایسی جی تیسی بھائی سے تو جان چھڑاؤ. تو جو نالج اللہ کی طرف سے مجھے اور آپ کو مل رہی ہے وہ تو ہم روک نہیں سکتے. کچھ نالج ہم خود سیکھ رہے ہوتے ہیں. میں اس نالج کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے بارے میں شریعت کے احکام کیا ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کہ جو نالج ہم خود حاصل کرتے ہیں اس بارے میں ایک اصول اور ضابطہ پہلے تو یہ قاعدہ سمجھ لیں کہ نالج کے بغیر انسان نہیں ہے, وہ گدھا ہے. علم کی بیس پر اللہ نے آدم کو فضیلت دی نا, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. پڑھیے آپ, الذي خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم, جس نے قلم سے انسان کو سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم, وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو امپروومنٹ ہو رہی ہے روز بروز نالج میں. تو انسان کو اللہ نے نالج کی بیس پہ فضیلت دی ہے, کس پر؟ گدھے گھوڑوں پر, جانوروں پر. تو جو آدمی نالج حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا وہ انسان نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ وہ گدھا ہے بھائی. تو پہلی بات تو یہ معلوم ہی. اب دوسری بات یہ, ہمیں ٹائم بھی محدود دیا اور اللہ نے ہمیں صلاحیتیں بھی محدود دی ہیں. یہ سب چیزیں ایک لمٹ میں ملی ہیں ہمیں. جب آپ کو کوئی نعمت محدود ملتی ہے تو پھر آپ, جب ٹائم آپ کے پاس محدود ہو, ٹائم آپ کے پاس محدود اور کسی چیز کو لینے کی صلاحیت بھی محدود, تو پھر آپ اس کی طرف جاتے ہو کہ الاہم فالاہم, جو جتنی قیمتی چیز ہے اس کو لینے کی کوشش کرو. دیکھو مثال کے طور پر آپ کسی کمرے میں گئے, بادشاہ سلامت نے وہاں سونے کے سکے بھی رکھے ہوئے ہیں, چاندی کے سکے بھی رکھے ہوئے ہیں, تانبے کے سکے بھی پڑے ہوئے ہیں, وہاں ڈالر بھی ہیں, ریال بھی ہیں, پاکستانی کرنسی بھی ہے, جاپان کی کرنسی بھی ہے, بہت سارے کرنسیاں اور خزانے اور ہیرے جواہرات پڑے ہوئے ہیں وافر مقدار میں. اگر آپ کو لامحدود ٹائم دیا ہو اور آپ کے پاس 8-10 کنٹینر کھڑے ہوئے ہوں, ٹرک کے اوپر نا 8-10 کنٹینر ہوں, تو آپ کو جلدی نہیں ہے, آپ ایک چونی بھی نہیں چھوڑو گے. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. 1 روپے بھی نہیں چھوڑو گے آپ کہو گے ٹائم قیامت تک ہے ٹھیک ہے, اور کنٹینر وہ بھی بہت بڑا ہے. تو اب آپ کیا کرو گے؟ آپ کھرچنا شروع کرو گے, بولو گے بھائی جلدی نہیں ہے, پہلے 1 روپیہ اٹھا لو, پاکستانی کرنسی ہے, اس سے ہمیں ایک ایز اے پاکستان محبت ہونی چاہیے. اب ہے نہیں ہے, اللہ ہی بہتر جانے. ہم نے کیا کیا, وہ کوئی بات نہیں, ڈالر ہاتھ میں آ گیا, ڈالر پکڑ لو, سونا ہاتھ میں آ گیا, سونا اٹھا لو, چاندی ہاتھ میں آ گئی, چاندی اٹھا لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم قیامت تک نہ ہو, ٹائم آپ کے پاس محدود ہو, آپ کے پاس 2 گھنٹے ہیں یا 1 گھنٹہ ہے, اور آپ کے اندر اس خزانے کو اٹھانے کی صلاحیت بھی
اتنی نہیں ہے. 1 گھنٹے میں سارا اٹھا سکتے بھی ہو تو ظرف نہیں ہے اتنا. کشکول آپ کے پاس چھوٹا سا ہے, چھوٹا سا برتن ہے, کنٹینر نہیں کھڑے ہوئے باہر آپ کے پاس. اللہ کرے یہ باتیں کھوپڑی میں بیٹھ جائیں. بہت اہم باتیں کر رہا ہوں, اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. آج ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ فضول معلومات, فضول اعمال اور فضول کاموں میں ضائع ہو رہا ہے. اس کی مثال قرآن نے بیان کی, الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں برباد ہو رہی ہیں, حالانکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھی محنت کر رہے ہیں. تو اب آپ کا ظرف بھی چھوٹا, کشکول چھوٹا سا ڈبہ ہے آپ کے پاس, اور ٹائم بھی آپ کے پاس 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ ٹائم ہے. تو پھر میرے بھائی آپ کوشش کرو گے ان میں جو سب سے مہنگی کرنسی ہے, سب سے مہنگے سکے ہیں, ان کو فوکس کرو آپ. اب اس دوران کوئی بیوقوف آئے, آپ جا رہے ہو ڈالر کی طرف, وہ آ کے کہ یہ پاکستانی روپیہ اٹھا لے, یہ کیوں چھوڑ رہا ہے بھائی اتنے, اس کے یہ 10 روپے کا کچھ نہیں تو کم از کم گٹکا تو آ جائے گا, لے لے. آپ ہٹاؤ گے, ہٹا بے, ابے ہٹا کیوں رہا ہے, یہ دلائل دے رہا ہے, یہ دیکھ 20 روپے کی میں نے فلاں چیز خریدی, یہ دیکھ 50 روپے کی میں نے فلاں چیز خریدی, یہ دیکھ. تو آپ اس کی باتوں سے متاثر ہوگے, اس کا یہ فائدہ, اس کا یہ فائدہ. آپ بولو گے بھائی تو میرا ٹائم کیوں ضائع کر رہا ہے, اگر 10 روپے سے یہ آ سکتا ہے تو $10 سے اس سے 10 گنا زیادہ چیزیں آ سکتی ہیں. اور اس سے بھی آگے جو سونا پڑا ہوا ہے نا اتنا سا, وہ تو 2 تولے سونا کی ایک چھوٹی چھوٹی ٹکیاں پڑی ہوئی ہیں, 10 تولے سونے کی ٹکیاں پڑی ہوئی ہے, اس سے تو پتہ نہیں کیا کچھ آ جائے گا. بالکل یہی شیطان ہمارے ساتھ دنیا میں کرا رہا ہے. ہمیں چھوٹی چھوٹے معلومات, فضول قسم کی کتابیں, فضول قسم کے اسکالرز کو سننا, ان چیزوں کو سن کے ہم سمجھتے ہیں نالج امپروو ہو رہی ہے ہماری. مجھے بنو میاں کا پتہ چل گیا بھائی, بنو میاں کا سب پتہ چل گیا, کچے چھٹے کھل گئے بنو میاں کے. مجھے پتہ چل گیا کہ فلاں سیاسی صحیح ہے, فلاں غلط ہے. مجھے پتہ چل گیا کہ جی وہ فلاں کی بچی گھر سے بھاگی تھی, کس کے ساتھ بھاگی ہے. میری نالج میں اضافہ ہو گیا. مجھے پتہ چل گیا کہ وہ جو مشہور کیس چل رہا ہے نا ابھی کورٹ میں, اس میں جج کی غلطی ہے یا جج نے پیسے کھائے ہیں کہ نہیں کھائے ہیں, مجھے یہ پتہ چل گیا. آپ نے سیاست میں جانا ہے نا, یا جب کوئی آپ سے کوئی بہت بڑا تجزیہ کرنا ہے آپ نے, تو پھر تو ٹھیک ہے. ایک عام آدمی کو کیا ضرورت ہے, میں نہیں کہہ رہا یہ نالج حاصل نہ کریں, تھوڑی بہت یہ نالج کا ہونا ضروری ہے, کھپائیں نہیں اپنے آپ کو ان چیزوں میں. آپ کو اگر کرکٹ دیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے, بھائی سارا دن ٹی وی کے سامنے کیوں بیٹھے ہو, 1 گھنٹے بعد فون کر کے پوچھ لیا کرو کیا چل رہا ہے بھائی, آخری اوور دیکھ لو یار, آخری اوور دیکھ لو. آپ سمجھ رہے ہو کہ مفتی صاحب ہمارے انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ بن رہے ہیں؟ نا 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 نا, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جس انٹرٹینمنٹ کے لیے کئی گھنٹے کھپا رہے ہو نا, وہ آپ کی لائف سے انٹرٹینمنٹ کو ختم کر رہا ہے. آپ اس سے زیادہ ایسے کام کر سکتے تھے کہ پوری زندگی آپ انٹرٹین کر سکتے تھے. آپ لائف کو ایسا کارآمد بناتے, پوری زندگی مزے اڑاتے. آپ نے جو اپنی جوانی کا بہترین حصہ تھا وہ گھنٹوں گھنٹوں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے برباد کر دیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے 1 روپیہ اٹھانے کے بجائے وہ ڈالر چھوڑ کے کیا اٹھا رہا ہے, روپیہ اٹھا رہا ہے, اور اس پہ خوش ہے کہ مجھے گٹکا مل رہا ہے اس سے, اور دیکھو کتنے مزے اڑا رہا ہوں. اگلا کہے گا بھائی تو کیا کر رہا ہے, اس سے زیادہ تو کما سکتا تھا, اس سے زیادہ کما سکتا تھا. سارا دن آپ ٹیلی ویژن کے سامنے, سارا دن ٹک ٹاک, سارا دن انسٹاگرام, سارا دن فیس بک, سارا دن واٹس ایپ. یہ چیزیں آپ کو انٹرٹین کر رہی ہیں وقتی طور پر, حقیقت میں آپ کی زندگی سے تفریح اور خوشیوں کو چھین رہی ہیں, یہ ڈپریشن میں لے کے جا رہی ہیں آپ. یہ نیچرل نہیں ہے, سمجھتے ہو, یہ ڈپریشن میں لے جا رہی ہیں آپ کو.